TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری دوست کی بربادی کا سبب صرف ایک بلی ہے؟ کہتے ہیں کہ بے زبان کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ اپنی سہیلی کی حالت دیکھ کر مجھے اس بات پر پکا ایمان ہو گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے میری یہ دوست کیا نہیں تھی۔ اچھے گھرانے کی بیٹی تھی جس کی ذرا سی تکلیف پر گھر بھر بے چین ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے جب دیکھا تو اس کی زندگی پر رشک کیا۔ اسکول سے لے کر کالج تک اس کی زندگی سبھی کے لیے قابل رشک تھی۔ میری قریبی دوست ہونے کی وجہ سے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں تک مجھے بتایا کرتی تھی۔ بچپن سے اپنی پھوپھی ذات بھائی سے منسوب تھی۔ اسے چوری چھپے ملنے کے ڈھیر سارے قصے مجھے سناتی رہتی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا منگیتر اسے والہانا چاہتا تھا۔ ہم FA ہی میں تھے کہ اس کی شادی ہوگی، وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کے بعد 3-4 سال تک اس سے ملاقات ہو نہیں سکی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگی رانی بن کر عیش کر رہی ہوگی، لیکن کسے علم تھا کہ ایک معمولی سا واقعہ اس کی زندگی کو ڈس جائے گا۔ اسے بچپن سے بلیوں سے بہت نفرت تھی۔ گھر میں کسی بھی بلی کا آنا جانا شروع ہوتا تو اسے بوری میں بند کر کے باہر بھجوا دیتی۔ اس کی ماں اسے بہت سمجھاتی کہ بے زبان کو تنگ نہیں کرتے۔ نہ جانے کیوں وہ بلیوں کی دشمن تھی۔ یہی حال سسرال میں بھی رہا۔ سسرال میں سبھی لوگ اس کے دیوانے تھے، اس کی ہر بات کو فرض سمجھ کر پورا کرتے۔ جس بلی کا خدا نے اسے انتقام لیا وہ ان کے گھر کی پالتو بلی تھی۔ پہلے تو میری سہیلی بلی کو برداشت کرتی رہی، لیکن جو ہی اس کا دلہن آپا اترا وہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ سسرال والے میری سہیلی کی نفرت کو سمجھ کر اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ سہیلی نے متعدد بار بلی کو باہر بھجوایا، بلی راستہ ڈھونڈ کر پھر آ جاتی۔ ایک بار بلی نے بچے دیے، بھلا یہ گندگی کیسے برداشت ہوتی۔ اس نے زبردستی 5 بچوں کو ان کی آنکھیں کھلنے سے پہلے بوری میں بھر کے اندھے کنویں میں پھینکوا دیا۔ اس نے سوچا اگر ان کی آنکھیں کھل گئی تو یہ بھی گھر کا راستہ دیکھ لیں گے۔ کہتی ہے کہ جو ہی اس نے بچوں کو بوری میں جبرن بند کرنا شروع کیا، بلی نے ایک عجیب مکروہ آواز میں رونا شروع کر دیا، جیسے بچوں کی جدائی سے اس کا دل پھٹا جا رہا ہو۔ اس پر بھلا اس کے رونے کا کیا اثر ہوتا، وہ تو بچپن سے بلیوں کی دشمن رہی تھی۔ بچے اندھے کنویں میں ڈلوا دیے گئے۔ اس روز کے بعد بلی نے اسی منحوس آواز میں رونا شروع کر دیا۔ بچوں کی تلاش میں وہ گھر سے چلی گئی، لیکن خدا جانے کیوں رات کے پچھلے پہر گھر کی سب سے اوپر والی چھت پر آ کر اسی منحوس اور مکروہ انداز سے چلانے لگتی۔ گھر کے سبھی لوگ اس آواز سے ڈرنے لگے۔ اس بات سے ٹھیک 3 ماہ بعد میری سہیلی کو ڈلیوری کے لیے ہسپتال جانا پڑا۔ وہاں پورے 4 دن کی تکلیف سہنے کے بعد اس کے مردہ لڑکا پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس بچے کی آنکھیں بالکل بلی جیسی بناوٹ کی تھی۔ اس حادثے کے بعد بلی غائب ہو گئی اور اس کی بربادی کا دور شروع ہو گیا۔ اس کے دوسرے سال بچہ ہوا، وہ بھی اسی طرح مردہ تھا۔ گھر میں اقتصادی حالت اچانک بگڑ گئی، قرض پر قرض لینے کی نوبت آنے لگی۔ سسرال والوں نے ساری بربادی کی ذمہ داری میری سہیلی کے ظلم کو ٹھہرایا۔ جو گھر کے حالات بگڑتے گئے اس پر گھر والوں کے ستم بڑھنے لگے، اور تو اور اس کا شوہر بھی اسے نفرت کرنے لگا۔ تلخی اتنی بڑی کہ اس کو میکے بھجوا دیا۔ اب اسے اتفاق کہیے یا میری سہیلی کی سزا کہ گھر چھوڑ دینے کے بعد اس کے سسرال والوں کے حالات خود بخود سدھرنے لگے۔ میکے میں آنے کے بعد اس کا تیسرا بچہ پیدا ہوا، وہ بھی مردہ تھا۔ یہ بات اس کے سسرال والوں کے لیے بہانہ بن گئی اور گھر بیٹھے طلاق نامہ بھجوا دیا گیا۔ اس نے دوبارہ کالج میں داخلہ لیا۔ ایک تقریب میں اتفاقاً میری اس سے ملاقات ہوئی تو مجھ پر اس کی بربادی کا سارا حال کھلا۔ ہمیشہ سے ہنسنے والی لڑکی اتنی افسردہ اور کم گو ہو چکی تھی کہ مجھے اسے دیکھ کر رونا آ گیا۔ وہ کہتی تھی کہ میں شاید بلی کو اپنی بربادی کی وجہ نہ سمجھتی، لیکن ایک خواب اسے اکثر تنگ کرتا ہے، جیسے ایک بلی گھبرا کر اس پر جھپٹا مارتی ہے۔ اس کی چیخیں سن کر سارا گھر اس کے گرد اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آنکھ کھلنے پر وہ رات بھر جاگ کر گزارتی